آپ سے گزارش ہے ای طب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم، حکیم سید اسلم شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمارے ای طب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نزلہ زکام کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جی ناظرین، نزلہ زکام ایک عام مرض ہے اور ہر شخص کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہوگا جو ہر وقت ناک پر رومال لگائے زکام کی شکایت کرتے ہیں، مگر بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ نزلہ زکام کیسے ہوتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ سوال ہر شخص کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ نزلہ زکام کیا اور کیسے ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اس کا جواب عام مشاہدے سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نزلہ زکام کی بیماری چھوٹے چھوٹے جراثیموں سے پھیلتی ہے۔ اگر گھر میں ایک شخص کو نزلہ زکام ہو جائے تو اسے ناک بند ہونے کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اندر سوزش ہوتی ہے، پانی کی طرح رطوبت بہنے لگتی ہے اور بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، آنکھیں سرخی مائل اور جسم میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر جراثیم ناک سے حلق تک پہنچ جائیں تو حلق میں خراش بھی ہونے لگتی ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اگر جراثیم حلق سے بھی نیچے تک پہنچ جائیں تو نرخرے کی نالیوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور نمونیا کا اندیشہ رہتا ہے۔ بعض لوگ زکام میں بہت جلد مبتلا ہو جاتے ہیں جس کے اسباب مختلف ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کے ناک کی ساخت میں کوئی خرابی ہوتی ہے جس سے زکام کے جراثیم بہت جلد آسانی سے انسان پر غلطہ پا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا حلق ہمیشہ جراثیم سے متاثر رہتا ہے اور حلق کے جراثیم سے مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور اکثر زکام ہی رہتا ہے۔ بعض لوگ اپنے منہ کو چادر یا کمبل سے ڈھک کر سونے کے عادی ہوتے ہیں یا کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے سوتے ہیں جس سے کمرے کی ہوا گندی ہو جاتی ہے اور زکام کے جراثیم پھیلتے اور جسم میں داخل ہو کر زکام پیدا کرتے ہیں۔ کثرت زکام سے کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ جسمانی طور پر کمزور آدمی ہر مرض کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، تندرست توانا آدمی کو اگر ایک بار زکام ہو بھی جائے تو اسے دوبارہ زکام نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے ہزاروں سائنسدانوں نے نمونیا، ہیضہ اور کینسر جیسے مہلک امراض کا علاج دریافت کر لیا ہے، مگر ابھی تک زکام جیسے معمولی مرض کا حتمی علاج دریافت نہیں کر سکے۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ زکام سے بچنے کے لیے کسی حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ جراثیم عموماً گندی جگہ پر ہی پرورش پاتے ہیں۔ اپنے کمرے میں صاف ہوا کا دخل زیادہ رکھیں۔ حیاتین سی کے استعمال سے جو سنترے اور ٹماٹر کے استعمال سے حاصل ہوتی ہیں، زکام کے جراثیم کے مقابلے میں قوت مدافعت بڑھتی ہے، اس لیے ان کا استعمال روزانہ کرنا چاہیے۔ زکام کے مریض کو اپنے منہ پر رومال رکھ کر چھینکنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں۔ یہ وائرس انسان سے انسان میں ہوا کے ذریعے یا مستقیم راستے سے پھیل سکتا ہے۔ نزلہ زکام سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھائیں اور اپنے گھر کی صفائی کو برقرار رکھیں۔ اکثر اوقات نزلہ زکام عام طور پر خود بخود درست ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے معالج سے مشورہ کیا جائے۔ جی ناظرین، ہمارے پاس دیسی علاج کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے۔ یہ نسخہ چھوٹوں بڑوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اطریف الکشنیز 100 گرام، لاؤکسپستان 100 گرام، اطریف الاسخدوس 100 گرام، شربت بنفشہ 250 ml۔ ناظرین، یہ نسخہ کسی بھی بڑے پنسار سٹور سے آپ کو مل سکتا ہے اور اس کا طریقہ استعمال ان پر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے نزلہ زکام کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔